البتہ بھائیوں نے دروازے کے ساتھ بہت سی چیزیں بنائی ہیں حدیث میں، چھت بنائی، کھڑکی بنائی. مجھے نہیں پتا پرنالا کوئی بنا یا نہیں بنا، لیکن یہ کہ چھت بنائی، ادھر ادھر کی چیزیں بنائی. قرآن میں اللہ کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی جاؤ گھروں میں خبردار نیکی لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں ان کے پیچھے سے چھلانگ لگا کر آؤ. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، تو قرآن اسی طرح اشاروں میں بات کرتا ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ چھلانگ کر پیچھے سے، اس لیے کہ پیچھے چھلانگ کر عالم نہیں آتا، طالب علم نہیں آتا، چور آتا ہے نا، اور چور کو دیکھ کے دور سے جیسے موقع ملے مار دیا جاتا ہے، ختم ہو. تو کب لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر، نیکی کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور پھر آگے فرمایا کہ واتوا البیوت من ابوابها، گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے. اب جس کو جو بنانا ہے جس کو بنا لے، دروازہ تو میرا علی ہے. بات انا مدینۃ العلم وعلی بابها. مجھے بتائیے گا، حضور نے یہ تھوڑی کہا میں علم کا گھر ہوں. یار حدیث میں گڑبڑ ہو تو کوئی سوچ سمجھ کے بھی تو کرو. میں علم کا شہر ہوں. کس شہر کی چھت ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ مل کس شہر کی چھت ہوتی ہے، کس شہر کی کھڑکی ہوتی ہے؟ اب جب کوئی بغض کا ہی مریض ہو جائے، جملہ کہنے لگا قبول کیجئے گا، کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. بغض ہے، سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. کوئی ویسے ہی نگاہوں ہے ہی اندھا، وہ جتنا بھی سورج برسا دے کہ چشمے کور تک، جملہ کہنے لگا سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. ماشاء اللہ امیر المومنین کا ذکر ہے، وہ جوش اور ولولہ پیدا کر دیتا ہے. اور یقیناً یہ ذکر مجلس کی جان ہے کہ مجلس کا لفظ امیر المومنین کے ذکر ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. جس مجلس میں علی کا ذکر نہیں ہے وہ زینت نہیں رکھتی، یعنی وہ بدصورت ہے.